خود اپنے ہی ہاتھوں سے گڑھا کھود رہا ہے، دوزخ کا طلبگار ہے گستاخ صاحب۔ ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نبی سے گناہ ہو گیا، فلاں نبی سے گناہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر بھیج دیا۔ حضرت یوسف سے فلاں گناہ ہوا، حضرت عیسیٰ سے فلاں گناہ ہوا، حضرت داؤد سے فلاں گناہ ہوا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معصوم بنا کر بھیجا ہے، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے۔ ان کی جو لغزشیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہ سے تعبیر کیا۔ میں تھوڑا سا اور آسان الفاظ کے اندر آپ کو کھول کر کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو گناہ کی وجہ سے زمین کے اوپر بھیجا گیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے، ان کو کسی سزا کی وجہ سے زمین پر نہیں بھیجا۔ ان کی تو پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو حضرات انبیاء کرام اور آدم علیہ السلام سے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ ایک بڑی پیاری بات علماء نے بیان فرمائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ جناب حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فلاں تاریخ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہمارے علماء نے۔ دیکھیں ایک حدیث پاک جو آتی ہے نا راویوں تک، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ میں اور آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن آج کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے، حضور کا وہ فرمان موجود ہے۔ بخاری شریف مشہور حدیث پاک کی کتاب ہے، امام بخاری بھی حضور کے دور میں نہیں تھے۔ تو معاملہ کیا ہوتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے سنا، صحابہ نے نقل کر دیا تابعین کو، تابعین نے نقل کر دیا تابع تابعین کو، انہوں نے نقل کر دیا ان کے بعد والے لوگوں کو، اور ان سے نقل ہوتے ہوتے یہ امام بخاری تک آ گیا، اور امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا۔ اب اگر آپ امام بخاری کی کتاب اٹھائیں گے تو امام بخاری کہیں گے کہ مجھے حدیث بیان کی تھی میرے استاد نے، اپنے استاد کا نام لیں گے، ان کے استاد کہیں گے کہ مجھے حدیث بیان کی تھی میرے استاد نے، وہ کہیں گے مجھے حدیث بیان کی تھی میرے استاد نے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا صحابی تک پہنچے گا، صحابی کہیں گے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ تو اب بات پوری ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو درمیان میں افراد آئے نا، یہ کہلاتے ہیں راوی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ راوی۔ ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، علمی نقطہ۔ اب حدیث پاک کے اندر کوئی بات آئی، میں اور آپ تو اس دور کے اندر موجود نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے لوگوں سے نقل در نقل ہوتے 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 ہم تک پہنچی ہوگی۔ تو اب اگر کسی روایت کے اندر، کسی تاریخ کی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات لکھی بھی ہو کہ جس سے ایسا لگتا ہو کہ اللہ کے نبیوں سے گناہ ہوا ہے، اللہ کے نبی سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے، اس سے کوئی عیب سرزد ہو گیا ہے، علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے اندر کوئی تعویل کرنا ممکن ہو، اس کا کوئی اچھا معنی بیان کرنا ممکن ہو تو کوئی اچھا معنی بیان کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی اچھا معنی بیان نہ کیا جا سکے تو ہم کہیں گے درمیان والے راویوں سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ کہتے ہیں اس وجہ سے مانا جاتا ہے کہ اگر وہ گناہ کریں گے اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جائیں گے تو خود بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو رسولوں کو تو ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، بجائے ہدایت کے گمراہی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ ایک اور بات بیان فرمائی علماء نے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس وجہ سے بھی معصوم بنایا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہماری شریعت کا ایک حکم ہے جس سے ہم ابھی غافل ہیں، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے کہ ہم کسی کو اگر برائی کے اندر مبتلا دیکھیں تو اس کو برائی سے روکیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اگر اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے روکنا ممکن ہو تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنا بھی اگر ممکن نہ ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کم سے کم دل کے اندر تو اس بات کو برا جانے۔
تو یہ بات شریعت اسلامیہ کے اندر ہے کہ اگر آپ کسی کو برائی کے اندر مبتلا دیکھیں تو اس کو اس کی حیثیت کے مطابق پیار سے، محبت سے اور بعض اوقات سختی کر کے اس کو روکا جائے گا۔ تو شریعت نے حکم دیا، بڑی توجہ رکھیے گا، توجہ والی بات ہے، شریعت نے حکم دیا کہ اس بات کا کہ اگر کوئی برائی کے اندر مبتلا ہو تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو برائی کرنے سے روکیں، اس کو برائی سے باز رکھیں۔ اب اگر رسول بھی برائی کے اندر مبتلا ہو جائیں، اب اگر رسول بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں تو اب لوگ کیا کریں گے؟ لوگ ان کو برائی سے روکیں گے، اور ان کو برائی سے اگر روکیں گے تو یہ انبیاء کرام کو تکلیف دینے کا باعث بن جائے گا، ان کو پریشانی ہوگی، ان کو ایذا پہنچے گی، ان کو تکلیف پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اس کے نبیوں کو تکلیف دی جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو معصوم بنا کر بھیجا ہے۔ اور عقیدہ معصوم سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، اس بات کے اوپر بڑا توجہ رکھیے گا۔ انبیاء کرام کو معصوم بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ اب ایک بات سمجھیں، ایک بات ہے، آپ کے سامنے میں بات کرتا ہوں، آپ کو کچھ یقین آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ بھی آئے، آپ تھوڑا سے شک کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ یار مولوی صاحب بات کو کر رہے تھے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو۔ یعنی بندہ جب اپنے جیسے لوگوں کی بات سنتا ہے تو دونوں طرف اس کی بات ہوتی ہے، بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ڈاؤٹ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کا اصول یہی ہے کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے اس نے غلط چیز دیکھ لی ہو، اس کے سوچنے سمجھنے میں کہیں غلطی آ گئی ہو۔ تو اب بندہ جب اپنے جیسے لوگوں سے بات کرتا ہے تو اس کو ہر جگہ پر ایک شک رہتا ہے، ایک ڈاؤٹ کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو معصوم بنا کر بھیجا، ان سے تبلیغی احکام میں غلطیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، جو زبان سے ارشاد فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، کنفرم بات ہوتی ہے۔ بندے کو اب یقین آ جائے گا کہ جو رسول نے فرمایا ہے وہ کنفرم بات ہے، اس کے اندر کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے لیکن رسول کی بات کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء کرام کو معصوم بنا کر بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو بندے کو ایک یقین حاصل ہو جاتا ہے، ایک بندے کو کنفرمیشن حاصل ہو جاتی ہے، ایک اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا کہ جنت ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ دوزخ ہے تو ہم نے مان لیا کہ دوزخ ہے۔ ہم نے فرمایا، جب حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ حضور نے فرمایا کہ بندے کو قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی دیا جاتا ہے، ہم نے کہا بندے کو ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ الغرض جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں تھی ہمارے رسول نے فرمایا، جب ہمارے رسول نے فرمایا تو ہم نے کہا ہمارا سر تسلیم خم ہے، جو ہمارے رسول نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، کیونکہ ہمارا رسول غلط بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے معصوم بنا کر بھیجا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم بنا کر اس وجہ سے بھیجا جاتا ہے تاکہ کوئی غلطی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، لوگ غلطی کے اندر ان کی پیروی شروع نہ کر دیں، کہیں لوگ ایسا نہ ہو کہ لوگ غلطی کے اندر ان کی پیروی شروع کر کر گمراہی کا شکار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو اس وجہ سے بھیجا کہ اتمام حجت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رسول بھیجنے کی حکمت یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ بندوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس دیے، دیکھنے سننے کی قوت، یہ ساری چیزیں عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، بندہ غور و فکر کر سکتا ہے، اور اس کے بعد رسولوں کو بھیج دیا۔ اب ہر چیز واضح ہو چکی ہے، اب کسی کو کوئی عذر باقی نہیں ہے، ہدایت واضح ہو گئی، باطل واضح ہو گیا، حق واضح ہو گیا، اب کسی کے پاس معذرت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب رسولوں کو اس وجہ سے بھی معصوم بنا کر بھیجا گیا، اگر رسول گناہ کریں اور لوگ ان کے پیچھے چلتے چلتے گناہ کریں تو قیامت کے دن لوگ کھڑے ہو کر بول سکتے ہیں کہ اے مالک ہم کیا کرتے، تو نے رسولوں کو پیچھے چلنے کا حکم دیا تھا، ہم رسولوں کے پیچھے چلے، رسول نے گناہ کیا تو ہم نے بھی گناہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو بند فرما دیا اور رسولوں کو معصوم بنا کر بھیج دیا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ صرف انبیاء معصوم ہیں، صرف فرشتے معصوم ہیں،
معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے گناہ ہونا ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ ان سے گناہ ہو جائے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی گناہ سے بچا کے رکھتا ہے، یہ بھی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، یہ بھی گناہ نہیں کرتے، لیکن جس طرح سے انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں ویسے یہ لوگ معصوم نہیں ہوتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہمارے نزدیک کوئی اور بھی معصوم نہیں ہے، صرف انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہے۔ مثال سے سمجھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قدرت تو دی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے سامنے گناہ بالکل روشن ہو جاتے ہیں، تو گناہ کرنے کی طرف ان کی طبیعت کبھی مائل ہی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں، ہمیں اور آپ کو پتا ہے گندگی کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے۔ نجاست کا مجھے بھی علم ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ بھئی فلاں چیز گندی ہے، نجس ہے، بدبودار ہے، لیکن میں اور آپ اس کو کھانے کے اوپر قادر تو ہے نا۔ اگر بندہ اس کو کوئی گندی چیز کو منہ میں رکھ لے تو کھا تو سکتا ہے، لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ اس چیز کی گندگی ہم پہ روشن ہو چکی ہے، اس چیز کی جو قباحت ہے، اس چیز کی جو برائی ہے، وہ برائی ہم پہ روشن ہو چکی ہے۔ جب برائی ہمارے اوپر روشن ہو چکی ہے تو ہم قدرت کے باوجود اس چیز کو استعمال نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت تو رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام کے اوپر گناہ روشن ہو جاتے ہیں، گناہ بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے ہم گندگی کو دیکھ کر اس کو کھانے کی کوشش نہیں کرتے، بالکل اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام اس طرح سے گناہ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بالکل محفوظ رکھتا ہے، پاک و صاف رکھتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کے سامنے عقیدہ معصومیت واضح ہوا ہوگا کہ رسولوں کو جو معصوم بنا کر بھیجا گیا ہے وہ معصوم بنا کر کیوں بھیجا گیا۔ اب ایک اور چیز آپ کو اس سے واضح ہو جانی چاہیے کہ معصوم بنا کر کیوں بھیجا گیا تھا۔ معصوم بنا کر اس وجہ سے بھیجا گیا تھا کہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، اگر یہ گناہ کریں گے تو لوگ گناہ کے اندر ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کی تو چونکہ پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، انبیاء کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے، انبیاء کی بات کو رد کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے کسی اور کے بارے میں حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ اس کو چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو قبول نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب کوئی بات کہتے ہیں، آپ قبول کریں گے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کریں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ تو کوئی بھی بندہ کوئی بات کہے تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، یہ بات بالکل موجود ہے۔ تو اب معصوم اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ انبیاء کی تو بات ماننا ہمارے اوپر لازم تھا، لیکن کسی اور کی بات ماننا چونکہ لازم نہیں ہے، اس وجہ سے کسی اور کو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم بنا کر نہیں بھیجا۔ تو ہم نے آپ کے سامنے عقیدہ اہل سنت واضح کیا تھا کہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کے اندر معصوم ہیں، یا پھر دوسرا طبقہ جو معصوم ہے وہ فرشتوں کو معصوم بنا کر بھیجا گیا، ورنہ کوئی بھی ان کے علاوہ معصوم نہیں ہے۔ راوی سے غلطی ہو گئی ہو، کسی نے بات سننے میں غلطی کر دی ہو، کسی نے دیکھنے میں غلطی کر دی ہو، لیکن اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہم راویوں کو غلط کہہ دیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ درمیان کے راویوں نے تو جھوٹ بولا ہے، لیکن اللہ کا رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر عقیدہ اہل سنت آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا تھا، اور آپ حضرات کے سامنے میں نے عقیدہ اہل سنت واضح کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو معصوم ہے وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔